بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1978۔ اس کا جو پس منظر ہے سب سے پہلے وہ بیان کروں گی کہ 1977 میں اسلام آباد میں ایجوکیشن کانفرنس منعقد ہوئی، جس نے 1998 کو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے لیے بنیاد فراہم کی۔ جن عناصر نے اس پالیسی کو بنانے کے لیے بنیاد فراہم کی وہ ایجوکیشن منسٹر محمد علی ہوتی کے بیانات سے واضح ہوتی ہے، جس کی مختصر خصوصیات 12 اکتوبر 1978 کی کیبنٹ میٹنگ میں بیان کیے تھے انہوں نے، اور کہ ماضی کی حکومتوں نے کبھی کبھار جو کاوشیں کی وہ محض زبانی کلامی تھی اور وہ محض خواہشیں ہی ثابت ہوئیں۔ قوم ابھی تک کوئی واضح سمت اختیار نہیں کر سکی اور محض مختلف خیال اور کنفیوژن کا شکار رہی ہے۔ لہذا تعلیم کے لیے کسی واضح سمت کا تعین، مقاصد اور عملی پروگرام کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آبادی اور ناخواندگی بہت خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی تھی اور پرائمری اور سیکنڈری لیول پر تعلیم کا معیار بہت کم تر سطح پر موجود تھا۔ چونکہ نصاب اور ہائر ایجوکیشن ملکی ترقی میں مددگار ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ اس پالیسی کے مقاصد کیا تھے؟ اس پالیسی کے یہ مقاصد متعین کیے گئے۔ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان کے طلباء اور عوام کے دلوں اور دماغ میں اسلام اور پاکستان سے وفاداری کے عقائد کو راسخ کرنا۔ دوسری بات اس میں یہ آئی کہ ہر طالب علم کو آگاہی دینا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کا شہری ہے بلکہ وہ امت مسلمہ کا بھی ایک فرد ہے، اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ پھر یہ کہ ایسے شہری پیدا کیے جائیں جو تحریک پاکستان اور اس کی آئیڈیالوجی، بنیاد، تاریخ اور ثقافت سے بخوبی آگاہ ہوں۔ ایک سچے مسلمان سے جو توقع کی جاتی ہے کہ جس کردار، رویے اور تحریک کا حامل ہو تو اس کو قرآن و سنت کے روشنی میں جن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے ان کو بذریعہ تعلیم ان خصوصیات کا حامل بنایا جائے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں مواقع حاصل ہوں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ عوام کی تخلیقی اور ایجادی صلاحیتوں کو پیدا کرنے میں تعلیم مند و معاون ثابت ہو، اور یہ کہ ملک کی تمام عوام کو خواندہ بنانے کے لیے کم از کم کوالٹی برقرار رکھی جائے جو بنیادی اور قابل استعمال تعلیم فراہم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نوجوان طبقے میں سیکھنے اور نظم و ضبط سے محبت اور دلچسپی پیدا کی جائے۔ پھر یہ کہ سائنسی، ہنر اور ٹیکنیکی تعلیم جو ہے اس کو مضبوط بنایا جائے اور تربیت اور تحقیق کو فروغ دیا جائے۔ اس حوالے سے پرائمری ایجوکیشن کی جو کہہ سکتے ہیں ہم ترقی اور بہتری کے لیے جو اقدامات تجویز کیے گئے اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پالیسی نے یہ بھی واضح کیا کہ پرائمری اسکولوں میں حاضری بڑھائی جائے تاکہ اسکول جانے کی عمر کے تمام لڑکے 1982-83 تک اسکول میں داخل کیے جا سکیں اور 1986-87 تک یونیورسل پرائمری انرولمنٹ کا ہدف حاصل کیا جا سکے۔ لڑکیوں کے حوالے سے
1992 تک یہ ہدف حاصل کیا جائے گا، اور تمام مادی سہولیات، انسٹرکشنل میٹیریل اور ٹیچرز کے لیے پری سروس اور دوران سروس ٹریننگ کے ذریعے یہ ٹارگٹ حاصل کیا جائے گا۔ غیر رسمی ذرائع کا بھی استعمال کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے پرائمری تعلیم کا عالمگیر ہدف حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا ان کو، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5000 مسجد اسکول کھولے جائیں گے۔ پالیسی میں پرائمری تعلیم کی ترقی کے دیگر پروگرام بھی تھے، جن میں سے یہ ہے کہ 1982-83 تک خواندگی کی شرح 60% بڑھانے کے لیے زیاں کو کم کیا جائے گا، یعنی ڈراپ آؤٹ کو کم کیا جائے گا، اور بعد ازاں 100% شرح خواندگی بڑھائی جائے گی۔ تقریباً 17,000 نئے پرائمری اسکول کھولے جائیں گے، اور ان میں سے تقریباً 13,000 اسکول دیہات میں کھولے جائیں گے۔ لڑکوں کے لیے تقریباً 5,000 مسجد اسکول کھولے جائیں گے، اور موجودہ 12,000 اسکولز کو نئے آلات اور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پرائمری کے تمام طلبہ و طالبات جو بھی ہوں گے، لڑکے اور لڑکیاں، ان کو مفت کتابیں فراہم کی جائیں گی، اور تقریباً 100 ضمنی قارئین جو ہیں وہ ہر نئے کھلنے والے اسکول کو فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام پرائمری اسکولوں کو تعلیمی و تدریسی کٹس فراہم کی جائیں گی، اور تمام قومی لیول پر نئے اسکول بنانے کی منصوبہ بندی کے لیے نقشہ کشی کر کے اسکولوں کے قیام کے لیے مقام کا تعین کیا جائے گا، یعنی میپنگ کی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ پرائمری اسکول کے لیے مختص فنڈز جو ہیں ان کو کسی دوسری مد میں یا کسی دوسرے منصوبے میں استعمال نہیں کیا جائے گا، اور معاشرتی وسائل اور حصہ داری کو زیادہ سے زیادہ عمل پذیر کیا جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ معاشرے کی بچیوں، نوجوان اور بالغ خواتین کے لیے محلہ اسکول کی شناخت، ادارہ جاتی مضبوطی کے لیے پالیسی بنائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بالغ افراد کے لیے دیہات میں تربیتی ورکشاپ اسکول بنائے جائیں گے، جو کہ مختلف مراحل میں بنیں گے، اور اس میں دیہاتی افراد کو، جن میں بالغ اور نابالغ تمام لوگ شامل ہوں گے، ان کو مختلف تربیتیں دی جائیں گی تاکہ وہ معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہو سکیں اور خواندہ بھی بن سکیں۔ ہمارا یہ جو پالیسی پر بات چیت ہے، یہ انشاءاللہ ابھی جاری رہے گی۔ اگلے لیکچر میں باقی حصہ جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا، جس میں سیکنڈری ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔